اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلے. صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے. آپ ایسا اس لیے کیے, رات میں گھر سے باہر اس لیے نکلے کیونکہ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی. کبھی اس کروٹ, کبھی اس کروٹ, کبھی اس کروٹ, کبھی اس کروٹ. سوچا گھر سے باہر نکلوں, شاید میرے کسی صحابی کی نظر میری اوپر پڑ جائے اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور اس کے گھر میں سوکھی روٹی یا سوکھے کھجوروں کے کچھ ٹکڑے ہوں تو اسی کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں. یہ سوچ کر جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے. آئے عیش و آرام کی زندگی میں زندگی گزارنے والوں, اے نارائن پور اور اطراف و اکناف کے لوگوں, اے بنگال کے باشندوں, سنو, کان کے پردے کھول کر ایک طرف ذرا اس زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو جس کے طریقے پر تم نماز پڑھتے ہو, جس کو اپنا آقا اور رہبر اور رہنما مانتے ہو, جن کے نام پر تم مرنا اور مٹنا گوارا کر لیتے ہو, جن کے نام پر فرانس میں محمد رسول اللہ کے شان میں کی جانے والی گستاخی کو ایک مسلمان جب برداشت نہ کر سکا تو جا کر اس کو مار ڈالا. میرے بھائیوں, پھر جواب میں وہ بھی مارا گیا. جس نبی کی شان میں گستاخی تم برداشت نہیں کرتے ہو, اس نبی کی ایک زندگی ایسی بھی گزری ہے, ذرا اس نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو اور اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالو. رات کا اندھیرا ہے, رات کی تاریکی ہے, گھر سے باہر نکلتے ہیں, بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے, گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے. ملا بھی تو کون ملا, کوئی امیر آدمی نہ ملا. ملا بھی تو کون ملا, کوئی دولت مند نہ ملا. ملا بھی تو کون ملا, جس کے 2-4 مکان نہیں, 2-4 فیکٹری نہیں. ملا تو کون ملا, وہ بھی بھوکا تھا, وہ بھی ننگا تھا. ملا تو کون ملا, وہ ملا جس کو خود اس نے بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا, وہ کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ کا یار غار تھا. ابو بکر, رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ ہاں اللہ کے رسول, رات میں نکلا. تم کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے رسول, کسی طریقے سے روکا سوکھا میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا, مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آئی, رات کی تاریکی ہے, میں نے اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا, میں باہر نکل آیا شاید کوئی مل جائے. سوچا ابو بکر نے, اللہ کے نبی تو سخی ہیں, خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں, شاید ان کے پاس کچھ ہوگا. کہہ دیا اپنے دل کا حال, اے اللہ کے رسول, بھوک کی وجہ سے نکلا, شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے. اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے, اے ابو بکر, میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا, مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا. ابو بکر کی زبان سے نکلا, اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے, چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے بڑھتے, شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے. تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے, سامنے سے ایک لمبا چوڑا 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے. دیکھو کون ہے, رات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے. اور قریب چلو, دیکھیں یہ اسلامی بھائی ہے کہ یا غیر مسلم. اور قریب گئے, جب بالکل قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عمر ہے, شاید ان کے گھر کچھ مل جائے. کہا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں, میرے گھر میں اب کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں. یہ سوچ کر اللہ کا کوئی بندہ باہر مل جائے, شاید وہ مجھے کچھ کھلا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر, ہم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے ہیں, چلو. ایک صحابی کا نام مجھے یاد ہے, بڑی عزت کرتے ہیں وہ, ہماری
اور ہمارے ساتھیوں کی ان کے گھر چلتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی, ابو بکر, عمر, یہ تینوں ایک صحابی کے گھر چلے جن کے بیٹے کا نام حیثم تھا. ابو الحیثم, حیثم کے باپ کے گھر پہنچتے ہیں. ابو الحیثم کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دی. رات میں یہ انٹرنیشنل لوگ ہیں, اٹھیں گے, جائیں گے, پھر آئیں گے, بیٹھیں گے, ڈسٹرب کریں گے یار. ابو الحیثم کے گھر گئے, دستک دی. رات میں دستک, آج کل کا زمانہ نہیں تھا اٹھاؤ فون کا, ہلو ہاں ہم آ رہے ہیں, تو آدمی پہلے سے چائے وائے بنا کے رکھ لے. زمانہ نہیں ہے آج کل, تو بہت آسانی ہے. رات میں اگر 12-1 بجے ہم کہیں پھنس جائیں مالدہ میں یا فرکہ میں, فوراً فون کر سکتے ہیں, عالم بھائی یار پھنس گیا ہوں. ارے نہیں مولانا رکی میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں. آئے, گھر میں دودھ موجود ہوتا ہے, چلیے کچھ نہیں تو بٹر ٹوسٹ لگا دیا, بریڈ آملیٹ بنا دیا, چلو کچھ نہیں رات میں اگر ہے تو یہ کھلا دیا. وہ زمانہ موبائل کا نہیں, ٹیلی فون کا نہیں, تار کا نہیں. اور خود کائنات کے امام کا حال یہ ہے کہ بھوک سے کروٹیں بدل رہے ہیں. ابو بکر صدیق کا حال یہ ہے جنہوں نے خلافت بھی کی, لیکن جب کفنائے گئے تو اپنی بیٹی عائشہ سے کہا تھا, عائشہ مجھے میرے پہنے ہوئے کپڑوں میں کفنانا. حضرت عائشہ نے جب نیا کپڑا پیش کیا, یہ آپ کے کفن کے لیے ہے. فرمایا عائشہ کفن کا کپڑا, نیا کپڑا, زندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, مردوں کو نئے کپڑوں سے کیا سروکار ہے. مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا جس نے حکومت کر کے, خلافت کر کے دکھلائی ہو. اور وہ جب دفن ہوتا ہے تو پرانے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے, کفنایا جاتا ہے. وہ عمر جنہوں نے 1 میل نہیں, 2 میل نہیں, 100 میل نہیں, 200 میل نہیں, 1000 میل نہیں, 2000 میل نہیں, 1,00,000 میل نہیں, 2,00,000 میل نہیں, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی, خلافت کر کے دکھائی. لیکن گھر سے نکلا تو کس حال میں نکلا کہ بھوک, بچے کھا لیے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سیکھو. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی پاکٹ میں پین کی قیمت 1,00,000 روپے ہو اور جو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتا ہو, آج وہ ہمیں سکھلا رہا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے, افسوس. ابو الحیثم کے گھر گئے, دستک دی دروازے کو. ابو الحیثم نے کہا اپنی بیوی سے, رات میں کون آ سکتا ہے؟ کہا آپ کا کوئی قریبی ہوگا, آپ کا کوئی دوست ہی ہوگا, اتنی رات میں دروازہ کون کھٹکھٹا سکتا ہے؟ مذاق کرنے کا زمانہ نہیں تھا وہ کہ رات میں اپنے دوستوں کو پریشان کر رہے ہیں, اٹھ کے 2 بجے 20 بیل مار رہے ہیں اور اپنا موبائل بند کر دیا. بیچارے کی نیند کھل گئی, وہ کر رہا ہے, موبائل بند. اس طریقے کی گھٹیا حرکتیں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. یہ گھٹیا حرکتیں چاہے مذاق ہی میں کی جائیں, لیکن شیطانی حرکتیں ہیں یہ. اور ضرور تمہاری رگوں میں کسی ایسے باپ کا خون دوڑ رہا ہے جس نے تمہیں صحیح تربیت نہیں دی ہے, جنہوں نے تمہیں صحیح تعلیم نہیں دی ہے. جنہوں نے تمہیں سچی تعلیم دی ہوتی تو ایسی گھٹیا حرکتیں تم نہیں کرتے. رات میں کون آدمی کس حال میں ہے, سو رہا ہے, اس کو صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے, تم مس بیل مار کر اس کی نیند میں ڈسٹرب کرتے ہو. شرم آنی چاہیے. تم اس کو معمولی سمجھتے ہو, لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں, بہت بڑی. ابو الحیثم نے دروازہ کھولا. رات میں اتنے بجے کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے, اور میرے قریبی رشتہ دار کے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ شاید کوئی بیمار ہو, مجبور ہو, یا کوئی میرا رشتہ دار بیمار ہو گیا ہو, وہ آیا ہو. ابو الحیثم آگے بڑھتے, دروازہ کھولتے ہیں, سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جس کو سید الانبیاء بنایا گیا ہے, جس کو شب معراج سارے
नबियों का इमाम बनाया गया हो। इमाम कायनात खड़े हैं, इमाम उस्सक़लैन खड़े हैं, सैयद वुल्द आदम खड़े हैं, सैयद उस्सक़लैन खड़े हैं, मक्का मदीने की गलियों के सरदार खड़े हैं, मुहसिन इंसानियत खड़े हैं, रहमतुल लिल आलमीन खड़े हैं, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह हसन और हुसैन के नाना खड़े हैं, फातिमा के प्यारे बाप खड़े हैं, आयशा के खदीजा के प्यारे शौहर खड़े हैं, और उनके बगल में हजरत अबू बकर है, उनके बाएं साइड में हजरत उमर फारूक है, दोनों तरफ सितारे, बीच में 14वीं का चांद है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, मेहमान का आना मुबारक हो। कितने अच्छे मेहमान मेरे घर में आए हैं, कैसे मेहमान मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। आए उम्म हैसम, मुहम्मद रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए हैं रात के अंधेरे में, चलो तुम पर्दे में चली जाओ। हजरत उम्म हैसम पर्दे में चली जाती हैं। अल्लाह के नबी अबू बकर उमर अबुल हैसम के घर तशरीफ लाते हैं। अरे अल्लाह के रसूल कैसे आना हुआ? जल्दी से अपने घर में घुसे। कुछ खजूरें रखी हुई थी, कच्ची भी थी, पकी हुई भी थी, हर किस्म की थी, उठा लाए। मिट्टी की प्लेट थी, उठा लाए, और कायनात का इमाम मिट्टी के बर्तन में खजूरें तनावुल फरमा रहा है। ये मेरे इमाम की सादगी है। और सोने और चांदी के बर्तनों में खाने वालों, और खूबसूरत प्लेटों में खाने वालों, कभी इन प्लेटों में खाते वक्त तुमने कायनात के इमाम का तसव्वुर भी किया कि जिसके तुम उम्मती हो, कायनात का इमाम है। मिट्टी के बर्तन में खजूरें लाई गई, फरमाया ये नाश्ता कीजिए। अब बताइए आना कैसे हुआ? कहा कुछ नहीं। आया अबुल हैसम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी भूखे। अबू बकर उमर रास्ते में मिल गए, ये आए नहीं तुम्हारे घर, इनको मैं लाया हूं। यहां तो दावत, एक आदमी की शादी में, उस दावत में अपने बच्चों को भी ले जाते हो, अपने दोस्तों को भी ले जाते हो। शर्म करो, शर्म। बगैर दावत अगर किसी के घर खाना खाया तो अल्लाह के नबी फरमाते ऐसा खाया जैसे किसी ने थूका और उसने चाट लिया। बड़ी सख्त बातें कहने का आदी हूं मैं, और तुम्हें सुनना पड़ेंगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेंगी। जब तक यहां बैठा हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर है मुझे बोलने का। यहां से हटने के बाद गाली दे लेना मुझे। और सुनो, ये आए नहीं है, ये तुम्हारे घर नहीं आए, इजाजत ले रहे अल्लाह के रसूल, इनको मैं लेकर आया हूं। मैं भी भूखा हूं, ये दोनों भी भूखे। तकलीफ नहीं, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ हो, घर में बचा खुचा कुछ हो, वही ले आओ, और ना हो तो कोई बात नहीं, हम ये खजूरें खाकर ही इक्तिफा कर लेंगे। नहीं, अल्लाह के नबी बैठिए, आप आए हैं, बताया नहीं कि मैं जा रहा हूं बनाने, तो अल्लाह के रसूल को क्या मालूम, बताया नहीं, और घर के अंदर घुस गए। बकरी बंधी थी, खोली रस्सी, बीवी से कहा पकड़ पैर, बीवी ने पैर पकड़े, बकरी ज़िबा कर दी। पता नहीं अल्लाह के रसूल, जल्दी से टांगी, खाल उतारी, बोटियां पीस कर दिए गए। यहां अल्लाह के रसूल, बस खाना बन रहा है। अरे सब कुछ मौजूद था घर में, तब ठीक है। जैसे हम लोगों का दाल चावल तो हर वक्त होता ही है, चलो कोई मेहमान आया कुछ नहीं दे, ठीक है, घर में मौजूद था तो ठीक। ये मालूम नहीं अभी कि बकरी काट दी, ज़िबा कर दी, गोश्त बनकर सामने, नियामतों को देखा, गोश्त देखा, खाया, भूख की शिद्दत ने परेशान कर रखा था। अबू बकर ने भी खाया, उमर फारूक ने भी खाया, और पूछा अबुल हैसम ये तुमने क्या किया? अल्लाह के रसूल, आप हमारे घर में आए और भूखे हो, और आपके दोस्त अबू बकर और उमर हमारे मेहमान हो, और हमारे घर में बकरी मौजूद हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपकी मेहमान नवाजी ना करें? तो अल्लाह के रसूल ने कहा
ابو الحسن میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں، تم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا، مہمان نوازی کی تم نے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن آئے ابو بکر، آئے عمر اور ابو الحسن، تم بھی سن لو، اب تم بھی کھاؤ گے اور بچے بھی کھائیں گے تمہارے۔ اس کے بعد جو بندش لگائی ان جملوں پر غور کرو، کیا کہا؟ والذی نفس محمد بیدہ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، آئے ابو بکر، آئے عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اے ابو بکر، اے عمر، میں بھی شامل ہوں اس میں، یعنی اللہ کے رسول، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اللہ نے اس رات کے اندھیرے میں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں، آپ کو اور تمہیں، اے ابو بکر، عمر، اے ابو الحسن، ہم تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا، یعنی تم نے کھایا ہے ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے زمین پہ اتاری ہے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ مطلب یہ تھا، آیا ابو الحسن تم نے کھا لیا، بچوں کو بھی کھلاؤ، اور جب بچہ آئے تو فقیر و مسکینوں کو بھی کھلاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ ان نعمتوں کے بارے میں حساب و کتاب لے تو ہم فضول خرچی کے دائرے میں نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا گوشت ہم نے گھر میں کھا لیا ہو، ہم نے مہمانوں کو کھلا دیا اور بچا ہو تو وہ سڑتا رہے، اس کو غریبوں اور مسکینوں میں بھی پہنچا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں تو یہاں پر ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ماشاءاللہ کتنی اچھی مہمان نوازی کی۔ اور تھوڑا سا مکھن لگانے والا مولوی ہوتا تو کیا کہتا؟ اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے، اس اندھیرے میں بھی اس نے ہماری خدمت کی۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں جنت دے، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ آخرت سے جوڑ رہے ہیں۔ ان نعمتوں کو کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نعمتیں ابو الحسن تمہارے ذریعے ہمیں ملی، لیکن شکر تو ہمیں اللہ کا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے گھر میں بکری اللہ نے دی ہے، الحمدللہ، اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اے ابو الحسن، اے ابو بکر، اے عمر اور اے محمد، یعنی اپنے آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نعمتوں کو جو تم نے کھایا ہے، قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں کیا۔ جلسہ ہے نا، کتنے جگہ کیا کیا کٹا ہوگا، کتنے مہمان آئے ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، غلط نہیں ہے مہمان نوازی کرنا، غلط یہ ہے ضرورت 2 کلو کی ہے آپ 10 کلو لے رہے ہیں۔ غلط یہ نہیں ہے مہمان نوازی کرنا، غلط یہ ہے کہ ضرورت 4 کلو کی اور آپ 10 کلو لے رہے ہیں، یہ غلط